ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس پہ کلپ بھی بنا دینا لازمی. آپ سے کہتا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہو، میرا خیال ہے یہ آپ کے ذمے ہے. دیکھو جب ہم میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی ٹاپک دیکھتے ہیں، تو یوٹیوب کا کوئی سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ پھر وہ وہی چیزیں ہمیں دکھاتا رہے گا. مثال کے طور پر ہم کسی کے فیور میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے فیور میں ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. کسی کے مخالفت میں کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو مخالفت میں ہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. اب جن کو پاکستان سے نفرت ہے نا، آج کل بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے ہی نفرت ہو گئی ہے. وہ منہ سے نکالتے نہیں ہیں وہ نفرت، لیکن ان کے دلوں میں بغض بھر گیا ہے ملک کا، کنٹری کا. جیسے کچھ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، لیکن وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک نکال دیتے ہیں ساری. اسلام کو نہیں برا بھلا کہتے، ان کو پتہ ہے اسلام کو برا بھلا کہا تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ فوراً کہہ دیں گے یار یہ تو اسلام دشمن ہے. تو وہ ہر وقت علماء ایسے، علماء ویسے، مولوی ایسے، مولوی ویسے. ابے بھائی دین کا علم تو ہے ہی علماء کے پاس، انہی کی تم نے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑی تو کیا ڈاکٹروں سے سیکھے گا قرآن و سنت کا علم؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہوتی ہے، لیکن ٹھڑک کہاں سے نکالتے ہیں وہ؟ ابھی ایک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتار رہا ہے روتے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور روتے کیسے ہیں. کس قدر بد اخلاقی ہے کسی کی ایکٹنگ کرنا، وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں، اور ان کی نقل اتاری جا رہی ہے بدتمیزی کے ساتھ، اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہے خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھو ناٹک کرتے ہیں، روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ویسے یہ بڑے بااخلاق بنے پھرتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرت عثمان کے 400 اونٹ تھے بھائی تجارت کے، اس وقت تو بڑی گاڑی اونٹ ہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑ پتی تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، جب نکاح کرتے 3 دن لنگر چلتا ولیمے کا، 3 دن کنٹینیوسلی دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. اور دیکھو میں دال چاول نہیں پکتے تھے، دمبے اور اونٹ اور بکرے یہ پکتے تھے. تو ایسی نقل اتاری ہے دیکھو یہ ناٹک کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں. آپ کسی کے دلوں کے حالات جانتے ہو؟ تو بات کو سمیٹوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں میں. تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ، یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے یہ چیزوں کی بنیادیں ڈالی ہیں، بدتمیزی والا ماحول بنایا ہے. تو اب وہ ٹرینڈ الحمدللہ، یہ طنزیہ الحمدللہ ہے، وہ چل پڑا ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو آپ نے اس کو وہ گالیاں دینی ہیں کہ اپنے خاندان کا بتانا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. تمیز ممیز مارکیٹ سے شارٹ. تو جب اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے تو مولویوں پہ. اسی طرح جب پاکستان سے دشمنی نکالی جاتی ہے نا تو بھی اس کا ایک طریقہ ہے، وہ پاکستان کو نہیں کہیں گے، ایک خاص طریقہ ہے، وہ میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے. لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا، ملک کا بیڑا غرق ہوگا، دشمن خوش ہوگا آپ سے. تو اب جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سارے وہی صحافی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گوبر بھرنا شروع کریں گے، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط. اور تحقیقات آج کل ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. اتنی فیک تصویریں، اتنی فیک اسٹیٹمنٹ، اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی، اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی. کچھ مثبت بھی سوچ لو، تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لو. اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے. یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ. اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو. آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ. پہلے فرشتے لکھ رہے ہو، اب بھی لکھتے ہیں،
لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لیں نا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کس طرف کو جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا, الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا, دماغوں سے کھیل رہا ہے, دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے, دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز, تو روز آنا جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی, روز آنا جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی, فیور والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے, یوٹیوب آپ کو کر دے گا. اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے, آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں, یہ مولوی بھی 2 نمبر, فوجی بھی 2 نمبر, اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر. پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے, ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے, بولو نا. اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے, آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا, تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں, جیسا بھی ہے کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. تو جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی؟ یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا؟ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا, مارا, پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترول لگتے, اور جن کو لگے ہیں وہ ایسا چپ ہوئے ہیں تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کہ کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں, اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہیں رہنا ہے, یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں, نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. تو بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی, چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے. کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا سیاسی بھی مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں انہیں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, او ہو, تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو میڈیا, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا, کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو, جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے. بالکل پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا, 6 مہینے کے لیے بھول بھلیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والے بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئی یہ جا کدھر کو رہا ہے,
ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, نا پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں.